click the bell button and enjoy the latest uploads from our آزمائش تبھی شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے اس سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے۔ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہو گئی۔ یہ قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ ان کو اپنے بیٹے یوسف سے محبت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے محبت ہو گئی۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اس کو اللہ اس علم سے نوازتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے دوست کو جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کو ان کے حال پر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہان ہے۔ یہ پوری کائنات ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ جس محبت کا حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہے، پھر وہ ہر چیز واپس کر دے گا، تمہیں دگنی کر کے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس رب کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلا اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا۔ جب تمہارے بس میں کچھ نہیں رہا تو رب سے ملاقات ہی صحیح، جب تمہارے بس میں کچھ نہیں رہا تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح۔ رات کے آخری پہر میں اٹھو، اس خاموشی اور تاریکی میں اپنے اندر کا شور سنو اور خود کو پہچانو۔ اس کائنات کا ہر ذرہ محبت الہی میں گم ہے، سوائے انسان کے۔ وقت تہجد تم اپنے رب کے در پر حاضر ہو جاؤ، خالق کائنات سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اپنا سر سجدے میں رکھ کر مقام بندگی کو پالو۔ تمہاری حیثیت تو اس کائنات کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، روز اس کی محبت میں گم ہے۔ وقت تہجد تم بھی خود کو ہر غم سے آزاد کر کے سجدے میں اپنا سر رکھو اور قرب الہی کی منزل کو پالو۔ تمہاری آزمائش کیسی ہے، تکلیف، پریشانی، بیماری کیسی ہے، بھول جاؤ۔ اس نے تمہیں دنیا سے توڑ کر خود کے قریب کر لیا ہے، سجدے کی توفیق دے کر اس نے تمہیں اپنی محبت سے نواز دیا ہے۔ اس کائنات کا ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس نے تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، سب سے قریب۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور روح ازل سے ہے، اسے موت نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، مٹی کے اندر جانے والا ہر بیج ہمیں یہ بتاتا ہے مٹی کے نیچے جانے والے کو ایک نئی حیات ملتی ہے۔
رومی کہتے ہیں جب میں مٹی کے نیچے جاؤں گا مجھے بھی نئی حیات ملے گی، لیکن وہ حیات، اس حیات کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہوگی۔ یاد رکھو وہ رحمان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جانتے ہو محبت کیا ہے؟ جب تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ اور تمہارا رب تمہیں سمیٹنے کے لیے تہجد کے سجدوں کی طرف لے آئے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ تمہاری ساری حاجات ہوں گی مجھ سے۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے؟ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں؟ اس پر بھروسہ، میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پہ سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں تو اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا تو وہی رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے۔ وہ دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ اور پھر کیسے نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ اللہ سب جانتا ہے، آپ کی اچھائی، آپ کی نیت، آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو بس اس پاک ذات کے لیے صبر کرنا سیکھ جاؤ۔ بس جب تم اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ آپ سے خوش ہو کر وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کے لیے تم کبھی رو کر اس کو منایا کرتے تھے۔ چاہتے ہو کہ جس سے محبت ہو وہ مل جائے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جب رب تمہارا ہو جائے گا پھر سب تمہارا کر دے گا۔ شروع میں ہوتا ہے، صبر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، مگر جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، صرف اللہ سے اس کی چاہ کرتے ہو، تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے اپنے نفس کو مارا۔ تو وہ رب انسان سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے ہوتا ہے اور جس کی چاہ ہوتی ہے۔ جب بھی مانگو رب سے رب کو مانگو، جب وہ تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ کسی سے لگاؤ ہے تو صبر کرو، دعا میں مانگو، اور اگر محسوس ہو کہ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اپنی دعاؤں کی شدت کو بڑھا دو۔ پھر دیکھنا وہ رب تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے۔ وہ بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دعا کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، وہ نصیب کا صفحہ دوبارہ بھی لکھ سکتا ہے، تمہارے مطابق بدل دے گا، تمہیں خوش کر دے گا۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کیا کرو تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔